اس رمضان کے بارے میں جیسا کہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، اصل مقصود اس مہینے کا یوں معلوم ہوتا ہے واللہ سبحانہ و تعالی عالم کہ اللہ تبارک و تعالی ہم غافلوں کو گھیر کر اپنے قریب بلانا چاہتے ہیں، اپنا قرب عطا فرمانا چاہتے ہیں۔ گھیر کر اس معنی میں کہ دنیا کے کام دھندوں میں لگے ہوئے تھے، اسی میں صبح سے لے کے شام تک دماغ پر چکی وہی چل رہی تھی کہ کس طرح پیسے بناؤں، کس طرح روزگار کا انتظام کروں، کیسے کھانا کھاؤں، کیسے زیادہ سے زیادہ لذت حاصل کروں، کیسے زیادہ راحت ملے۔ اسی طرف دل و دماغ کی سمت اسی کام میں صرف ہو رہی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مہینہ عطا فرماتے ہیں، جیسا ہی گیا گزرا مسلمان ہو، کچھ نہ کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کی توفیق اس میں ہو جاتی ہے۔ روزہ رکھ کے، تراویح پڑھ کے، دعائیں کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کسی نہ کسی شکل میں اللہ تعالیٰ کرا دیتے ہیں۔ یوں لگتا ہے زبردستی کھینچ کے ہمیں بلا لیا کہ کہاں بھاگے جا رہے ہو، آؤ اور آ کر میرا قرب حاصل کرو۔ تو قرب کا مہینہ ہے یہ، قرب کا حال۔ تو اس واسطے بھائی ہر وہ عمل جیسا اس آیت میں بھی بیان فرمایا گیا ہے کہ ابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو، جو راستہ بھی اللہ جل جلالہ کی طرف لے جانے والا ہو اور قرب پیدا کرنے والا ہو، وہ راستہ اختیار کرو۔ اور جیسا میں پہلے تفصیل سے عرض کر چکا ہوں، اسی آیت کے بارے میں کافی دنوں سے بات چل رہی ہے کہ اللہ جل جلالہ کا قرب حاصل کرنے کے دو طریقے بڑے زبردست ہیں، تجربے سے بڑے اعلیٰ۔ ایک اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر کی کثرت، اور ایک اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی اور دعا کرنے کی کثرت۔ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب بڑی جلدی اور آسانی کے ساتھ حاصل ہو۔ شکر کی کثرت اور دعا کی کثرت۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ جو زمانہ رمضان کا ہے، اس میں دعاؤں کا خصوصی اہتمام فرمائے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجتیں مانگتے رہیں۔ اور ہمارے حضرت والا حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سرہ کا معمول یہ تھا کہ عصر کے بعد، عصر کی نماز پڑھنے کے بعد تھوڑے بہت جو معمولات، قرآن کریم کی تلاوت کر لی، کچھ تسبیحات جو کچھ کر لی، 15-20 منٹ اس کام میں لگائے، باقی سارا وقت عصر سے لے کے مغرب تک مسلسل دعا میں صرف فرماتے تھے۔ میرا خیال ہے کہ آدھا پون گھنٹہ بس ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اور دعائیں کیے جا رہے ہیں۔ دعائیں کیے جا رہے ہیں اپنے لیے بھی، اپنے اہل و عیال کے لیے بھی، اپنے خاندان کے لیے بھی، اپنے دوست احباب کے لیے بھی، اپنے ملنے جلنے والوں کے لیے بھی، اور پھر ساری امت مسلمہ کے لیے اور سارے عالم اسلام کے لیے۔ یعنی گویا آدھا، یعنی شاید میں اگر بہت محتاط اندازہ کروں تو شاید آدھا گھنٹہ تو یومیہ افطار سے پہلے طویل دعا کر کے، جب ویسے بھی جب حضرت والا فرمایا کرتے تھے کہ جب افطار سے پہلے کا وقت ہوتا ہے تو ایک طرف تو آدمی کے اندر ایک بے چارگی سی ہوتی ہے، ایک عاجزی ہوتی ہے،
اور اس وقت میں جو دعا کر رہا ہوگا وہ بیچارگی اور عاجزی کی حالت میں کر رہا ہوگا، یہاں تک کہ اسی حالت میں افطار کا وقت ہو جائے گا، اور افطار کے وقت میں بھی آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دعا کی قبولیت کا وقت رکھا ہے۔ تو آدھا گھنٹہ تقریباً وہ دعا میں لگاتے تھے، ہر روزانہ پابندی سے۔ تو جتنا آدمی بندہ دعا سے قریب ہوگا، کیا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادعونی استجب لکم، مجھے دعا کرو، مجھ سے مانگو، میں تمہیں تمہارا جواب دوں گا۔ جواب دوں گا کیا مانا کہ جو دعا بھی تم کر رہے ہوگے اس کا جواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے گا، یا اس شکل میں آئے کہ جو مانگ رہے ہو وہ دے دیا گیا، یا اس شکل میں آئے کہ جو تم نے دعا کی تھی اس سے تمہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے اور قریب بلا لیا، اپنا اور قرب عطا فرما لیا۔ تو میں جواب ضرور دوں گا تمہاری دعا کا، یا تو تمہارے حق میں مناسب ہوگا تو وہ جو تم مانگ رہے ہو وہ دے دوں گا، اور اگر تمہارے حق میں مناسب نہ ہوا، اس وقت مناسب نہ ہوا، جب مناسب ہوگا اس وقت دے دوں گا، اور اگر کبھی مناسب تھا ہی نہیں تو تمہیں کیا دوں گا، اپنا قرب عطا کروں گا، اپنی قریب لے آؤں گا۔ اور یہ بھی اس میں نقطہ ہے کہ اگر دعا قبول ہو گئی تب بھی قرب تو ہے اللہ تعالیٰ سے۔ قبول ہو گئی کہ مانا یہ کہ وہ جو چیز مانگی تھی وہ دے دی گئی تو تب تو قرب ہے ہی، اور اگر نہیں دی، تمہاری مصلحت کی وجہ سے نہیں دی اللہ تعالیٰ نے، تو اس کے نتیجے میں جو رنج ہوگا اس رنج کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ مزید ثواب عطا فرمائے۔ تو دوہرا قرب، اگر جو مانگا تھا وہ دے دیا تو اکہرا، اور جو مانگا تھا نہیں دیا تو دوہرا۔ ایک طرف قرب بھی، دعا کا قرب بھی، اور ایک طرف تمہیں جو رنج ہوا اس رنج کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ثواب دیا اس سے دوہرا۔ تو گھاٹا مومن کا کسی حالت میں نہیں، دعا کرنے میں گھاٹا کسی حالت میں نہیں، ہر دعا کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب میں اضافہ ہوگا، یا اکہرا ہوگا یا دوہرا ہوگا۔ جتنا مانگتے جاؤ گے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ اتنا ہی قریب کرتے جائیں گے۔ اور اس کے لیے ایک دعا جو رسول قربان جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ نے ایسی دعائیں تلقین فرما دی ہے۔ یہ دعائیں جو ہے نا، دعائے معصورہ، یہ عجیب کائنات ہے، ذخیرہ ہے، یعنی اس کی قدر و قیمت کو کسی طرح تولا نہیں جا سکتا، اتنی عظیم چیز ہے یہ دعائے معصورہ، جس کا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھو کیا دعا مانگی، دعا یہ مانگی، اور میں اپنے ساتھیوں سے کہا کرتا ہوں کہ اس کو اپنا وظیفہ بنائیں، اس دعا کو۔ اللہم اجعل لی عندک ولیجہ واجعل لی عندک زلفیٰ وحسن مآب۔ کیا لفظ استعمال فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اجعل لی عندک ولیجہ، اے اللہ میرے لیے اپنی بارگاہ میں میرے لیے مجھے ولیجہ بنا لیجیے۔ اب اس کا ترجمہ کرنا بھی مشکل اردو میں، ولیجہ کیا ہوتا ہے؟ ولیجہ قرآن کریم میں بھی اس کا یہ ذکر لفظ آیا ہے، اور عربی زبان میں اصل میں اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو کسی کے گھر میں بکثرت آتا جاتا ہو، بے روک ٹوک، کوئی روک ٹوک نہیں، ہر وقت کھلا ہے تمہارے لیے گھر،
تو جس کا کثرت سے آنا جانا ہو کسی گھر میں، اور اس کو رازدار بھی، وہ رازدار بھی ہو گھر والے کا، ہم راز ہو، اس سے وہ اپنے راز کی باتیں کہتا ہو، تو کیا مانگ لیا اللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ یا اللہ مجھے اپنا کیا بنا لیجئے، ولیجہ بنا لیجئے، یعنی میرا آپ کے بارگاہ میں آنا جانا اتنی کثرت سے ہو کہ جیسے ہمراز لوگوں کا ہوتا ہے، کہ میں اپنی چھپی سے چھپی بات آپ کی بارگاہ میں عرض کر دوں اور آپ میری بات سن لیں، اور میں آپ کی بارگاہ میں بار حاضری کی مجھے توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اجعل لی عندک ولیجا واجعل لی عندک زلفا، اور میرے لیے مجھے اپنی بارگاہ میں مجھے اپنا قرب عطا فرما دی، وحسن مآب، اور بہترین انجام مجھے عطا فرمائیے، یعنی مرنے کے بعد۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک دعا میں ایسی صورتحال ہے کہ اگر ایک دعا بھی قبول ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، انسان کا بیڑا پار ہو جائے۔ تو بتاؤ کہ وہ شخص جس کا اللہ تعالیٰ کے ہاں کثرت سے آنا جانا ہو، یہ ہے اجعل لی عندک ولیجا، کہ مجھے ایسا بنا لیجیے کہ اب بار بار آنا جانا ہو۔ اور اس کے مفہوم میں ایک اور چیز بھی داخل ہے کہ اس کو اردو میں اس طرح بھی تعبیر کر سکتے ہیں کہ جس کا کسی دوسرے کے معاملات میں دخل ہو، دخل ہے کہ میں معاملات میں دخل ہے کہ مجھے ایسا بنا لیجیے کہ میں آپ سے بات کروں تو میری بات جیسے کسی شخص کا کسی بڑے حاکم کے ساتھ یہاں دخل ہو جائے تو کیا ہوتا ہے، اس کو یہ ناز ہوتا ہے کہ میرا یہ جو حاکم ہے اس سے میری دوستی ہے، اس سے میرا قرب ہے، یہ میرے ہاں میرا ان کے ہاں دخل ہے، تو اگر کوئی بات کہوں گا یہ مانیں گے، یہ ناز ہوتا ہے۔ تو وہ بھی ولیجہ کے حکم میں تھا، ولیجہ کے مفہوم میں وہ بھی تھا۔ تو کیا عجیب جملہ ہے، یعنی جب اس کے اوپر غور کیا جاتا ہے تو آدمی جھوم اٹھتا ہے۔ اللہم اجعل لی عندک ولیجا واجعل لی عندک زلفا وحسن مآب، یہ دعا کثرت سے مانگا کریں، یاد بھی کر لیں، اور کثرت سے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے۔ ہوگا کیا اس کے نتیجے میں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے یہ عطا فرما دیں ولیجہ، تو کیا ہوگا کہ ہم ہر وقت کچھ نہ کچھ باری تعالیٰ سے مانگ رہے ہوں گے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، دل میں، زبان سے دل میں کچھ نہ کچھ مانگ رہے ہوں گے۔ اور جب مانگ رہے ہوں گے کہ تو دنیا کے دینے والوں کا تو یہ حال ہوتا ہے کہ اگر تم کسی دنیا والے سے ایک مرتبہ مانگو، دے دیا اس نے خوش دلی سے، دوسری مرتبہ مانگو، چلو دے دیا، تیسری مرتبہ مانگو، دے دیا، اب تم نے چکر ہی لگا لیا کہ ہر وقت جا کے دروازہ کھٹکھٹا رہے ہو اس کا، تو وہ تمہیں کان پکڑ کے باہر نکال دے گا، تو تو نے نہیں بنا لیا ہے، ہر وقت اس سے مانگتا رہتا ہے۔ لیکن وہ بارگاہ کریم کی بارگاہ ہے، تو اس میں یہ کہتے ہیں کہ جتنا مجھ سے مانگو گے اتنا ہی میرا قرب حاصل ہوگا، میں دوں یا نہ دوں، میں دوں یا نہ دوں، میری مشیت ہے، میں اپنی مشیت کے تحت جو دینا چاہتا ہوں دیتا ہوں، جو اپنی مشیت کے تحت تمہاری مصلحت نہیں ہوتی نہیں دیتا، لیکن قرب ضرور دیتا ہوں، اپنا قرب ضرور عطا کرتا ہوں۔ تو منگتے بن جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں منگتے بن جاؤ۔ منگتا اردو میں کہتے ہیں منگتا، یعنی وہ شخص جو ہر وقت مانگتا ہی رہتا ہو،